سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ 15 دنوں کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ پیٹرول کی پرائز معین کرتی ہے. جی جب 15 دنوں کے بعد پرائز نے دوبارہ مارکیٹ میں اناؤنس ہونا ہے، اوگرا کے پاس جانا ہے، اس نے اس کے ریٹ نکالنے ہیں، تو کون بندہ اس کے سٹاکس رکھے گا؟ دیکھیں، ہماری پالیسیز میں کچھ ایررز ہیں جس کو ہمیں سنسیئرلی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو وقتی بحران ہے جو کنٹینیو کرتا جا رہا ہے، اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں سب سے پہلے اپنے سٹاکس بڑھانے چاہیے. آپ دیکھیں کہ پاکستان دو بڑی جوائنٹ وینچرز ہیں ٹیکنیکلی، ایک پارکو ٹوٹل جی اور شیل کے ساتھ اس کا ایک ایگریمنٹ ہے، اور بالکل دوسرا آپ کی جو او جی ڈی سی ایل ہے اور پی ایس او ہے. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ملک کے اندر پیٹرول کی دن بدن ڈیمانڈ آپ کی بڑھی ہے. دیکھیں، گاڑیاں آ گئی، بائکس آ گئی، لوگوں کے پاس پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، انہوں نے جانا ہے. پھر انڈسٹری کے کو چلانے کے لیے بھی ہمیں ڈیفینیٹلی اس کی ٹرانسپورٹیشن سے لے کے اس کو میئر کرنے تک وہ سارے پیٹرول کے مراحل ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم فوری طور پہ، جیسے آپ نے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کیا، ان آئل کمپنیز کو پرائیویٹائز کریں، صحیح ہے اور پرائیویٹائز کر کے آپ لوگوں سے کہیں کہ آپ نے اس لیول کا سٹاک مینٹین کرنا ہے. اوکے کمپنیاں جو سٹاک مینٹین کریں گی، اس سے ملک کے اندر ایک ڈیفینیٹلی اسٹیبلٹی بھی آئے سر گی. ملک اور صاحب، اس لیکن میں مارکیٹنگ قطع کلامی کے لیے معذرت، آپ کمپنیوں کو پرائیویٹائز کرنے کی بات کر رہے ہیں. سر کمپنیوں کو جتنا پریشر حکومت پر ہوتا ہے، آپ نے ماضی میں بھی دیکھا، ماضی قریب میں بھی انفیکٹ دیکھا ہے کہ جب یہ قیمتیں کم کرنے کی بات کرتے ہیں، 100 روپے اگر کم کرنے ہوں تو کمپنیوں کے دباؤ کی وجہ سے یہ صرف اور صرف 20 روپے یا 25 روپے کم کرتے ہیں. مثال دے رہا ہوں میں. تو سر اتنا پریشر تو ان کمپنیوں کا ہوتا ہے ان پہ. آپ بالکل صحیح نشاندہی کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر آ سکتا ہے نا سر، لیکن جب مارکیٹنگ کمپنیز کو اپنے تیل کو جا کے بیچنا پڑے گا اور اس کے مقابلے میں لائسنس کی، تو ہو سکتا کمپنی میں بھی لانچ کر دوں. اوکے، یعنی پھر کمپٹیشن آ مسئلہ جائے گا. آپ یہ ہے یہ کہہ رہے ہیں جی کمپٹیشن میں آپ لے کے آئے نا، لوگوں کی لائسنسز کے ایک پیرامیٹرز بنائیں، لوگوں سے کہیں کہ آپ آئل لے کے آئیں، آپ اس کو سیل آؤٹ کریں، آپ ٹرانسپورٹیشن کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر شعبے میں نئی انویسٹمنٹ ملے گی. پاکستان میں جو انویسٹمنٹ کا شارٹ فال ہے، اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں، آپ کے پاس اگر آپ دیکھیں فورن ایکسچینج میں ڈالرز کم ہے، تو اگر ڈالر کم ہے تو آپ کوشش کریں گے نا کہ آپ سٹاک نہ رکھیں، بلکہ اس کو ڈے ٹو ڈے میئر پہ چلائیں، تاکہ آپ کے پاس جو ریزروز ہیں فورن کرنسی کے وہ مینٹین ہے. صحیح پھر جب گورنمنٹ نے پیٹرول کو سستا کرنا ہے، مہنگا کرنا ہے، فائنلی اپروول کس نے دینی ہے؟ اوگرا نے. اور آپ کو پتہ کہ اوگرا ایک مدت تک جو ہے وہ اپنی اتھارٹی کے جو ممبرز ہیں وہ پورے نہیں کرتی، اور پھر پرائم منسٹر صاحب کو جاتا ہے کہ جی آپ بتا دیں کیا کرنا ہے، اور وہ بلیم پرائم منسٹر صاحب کو آ جاتا ہے یا کہیں کریڈٹ مل جاتا ہے. بالکل تو ہمارے جو سسٹم میں ایرر ہے سر، اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ کیا وی آر ولنگ کہ ہم اپنے جو کرائسز ہیں ان کو ایک مستقل حل کے طور پہ حل کریں، اور اس میں پرائیویٹ لوگوں کی انویسٹمنٹ کو انیشیٹ کریں، اور انہیں کہیں بھائی اپنے پیٹرول پمپ بناؤ، اپنے سٹاکس بناؤ. جب دیکھیں، میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ سر میں شیل کے پیٹرول پمپ پہ جاتا ہوں اور وہاں پیٹرول نہیں ملے گا، تو شیل کی جو مارکیٹنگ ہے، جو اس کی اسٹرینتھ ہے، اس کو نقصان ہوگا نا. ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر گورنمنٹ کی طرف سے اس کو سپورٹ رہے گی تو کیا ہوگا کہ میں 10 گاڑیاں لے کے جاتا ہوں، وہ گورنمنٹ کی ایک ایجنسی اس سے کانٹریکٹ کرے گی، وہ کہے گی جی فرض کریں میونسپل کارپوریشن، تو اس کو تو اس سے کہیں گنا زیادہ بڑی شیلٹر مل گیا. تو یہ جو اکاموڈیشنز بن رہی ہیں، اسی نے اس ملک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. اب رہے گی کہ سر آپ کے پاس ریزروز کم ہے، ریزرو کا ڈیفینیٹلی آپ کے سامنے جنگ کا زمانہ ہے، ہمیں لوگوں کو بچت کی طرف بھی لے کے جانا ہے کہ وہ بچت کی طرف جائیں، مل کے کریں، کم سے کم پیٹرول کو خرچ کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ صرف گاڑیوں میں پیٹرول خرچ نہیں ہو رہا یا ڈیزل خرچ نہیں ہو رہا، اس کے الائٹ بھی خرچ ہو رہا ہے. آپ کے ہاں لوڈ شیڈنگ جو ہے، آپ کی جو بجلی بنانے کے پلانٹس ہیں ان کو بھی انرجی چاہیے، اور ہم نے اس کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کیا. اور پھر قوت خرید کا مسئلہ ہے کہ اگر ہماری انڈسٹری بند ہو جائے گی تو لوگوں کے پاس کھانے پکانے کے لیے کہاں سے آئے گا؟ تو ہمارے ملک کے اپنے اندر غربت اور فساد شروع ہو جائے گا، جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ سم ہاؤ کہیں نہ کہیں ایک ٹینشن چل رہی ہے، اور آپ کرمنلز کو روز ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود کرائم جو ہے وہ ظالمانہ حد تک بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے سر. منظور صاحب، آغاز میں سر آپ نے فرمایا 15 دن بعد تعین ہوتا ہے جو قیمتوں کا، اس کی وجہ سے بھی کمپنیاں جو ہیں وہ یہ دیکھتی ہیں کہ قیمت کم ہوگی، زیادہ ہوگی. لیکن سر اب تو چونکہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، اب تو 7 دنوں کا انہوں نے فارمولہ رکھا ہوا ہے کہ ہر 7 دن بعد قیمتوں کا تعین ہوتا ہے، ہر جمعے کے روز. اور اب جو تجویز ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں کا جو ہے وہ تعین کیا جائے گا، رد و بدل کیا جائے گا. 15 سے 7 دن پہ آنا اور پھر 7 دن سے اگر روزانہ کی بنیاد پر آتا ہے تو یہ کس حد تک فائدہ مند یا پھر کس حد تک نقصان دہ ہو سکتا ہے؟
سر دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے طے کیا کہ پیٹرول کو آپ سستی پرائس میں بیچیں گے یا مہنگی. آپ کے سامنے علی پرویز ملک صاحب نے اس کا سارا چارٹ فریم کیا نا کہ اگر پیٹرول باہر سے سستا بھی ہوگا تو ہم سستا نہیں بیچ سکتے کیونکہ ہم نے اس کے اندر کچھ اور اس کے گراف میں چیزیں رکھی ہوئی. صحیح ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو آپ سمجھیں روزانہ کی بنیاد پہ بھی آپ طے کریں گے تو کیا روز کا روز پیٹرول شپ کے شپ آ رہے ہیں؟ نہیں. مسئلہ یہ ہے سمپل مسئلہ ہے کہ اگر باہر سے پرائز بڑھے گی تو ڈیفینیٹلی اسٹاکسٹ اپنی پرائز بڑھائے گا تو وہ دوبارہ اسٹاک مینٹین کرے گا. لیکن اگر ہم اس کو دوسری اینگل میں دیکھیں کہ جو کمپنیاں پروفٹ کماتی ہیں وہ پروفٹ اس لیے بھی کماتی ہیں کہ وہ اپنے بزنس کو زیادہ پھیلا سکیں. تو ٹیکنیکلی وہ اپنا پھر سٹاک بھی رکھیں گے, اپنی مارکیٹنگ بھی کریں گے. وہ نہیں چاہے گی, شیل نہیں چاہے گی کہ اس کا کسٹمر جو ہے وہ پارکوں کے پاس چلا جائے یا وہ اٹک کے پاس چلا جائے یا وہ گو کے پاس چلا جائے, کسی ایک کے پاس چلا جائے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوری طور پہ بیٹھ کے جو کمپنیاں گورنمنٹ کے کنٹرول میں اپنی جگہ رکھیں, گورنمنٹ کا کنٹرول کم سے کم کر دیں, لوگوں کو کہیں اپنی پرائیویٹ کمپنیاں بنائیں. سر کل مجھے آئل اویلیبل ہو جائے گا, میں آئل لے آؤں گا. کیونکہ دیکھیں ایک اور بات ہے, پیٹرولیم کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے ایران سے مال لینے کی. آپ کے سامنے آپ کی جو انرجی کے لیے ایل پی جی ہے وہ ایران سے آ رہی ہے, صرف آپ ان سے کروڈ آئل نہیں لے سکتے. تو جو آپ باقی چیزیں لے سکتے ہیں اسے آپ اپنے بارڈر کے لیے, افغانستان مطلب ہمارے گوادر کے لیے, بلوچستان کے لیے, کراچی کے لیے, لاہور کے لیے آپ اس کی ایک چین بنا سکتے ہیں. ان کی سر اس میں پھر سیکیورٹی معاملات آڑے آ جاتے ہیں نا, جو انسرجنسی وہاں چل رہی ہے, ایک وہ بھی تو مسئلہ ہے. سر یہ کل میرے ایک دوست ہیں, میں نے ان کا انٹرویو بھی لیا, جو بزنس مین ہے, بڑے بزنس مین ہے. وہ کہتے ہیں 4000 کنٹینر آئے ہیں, اگر ایک کنٹینر کو لاس ہو گیا تو ہاؤ مینی پرسنٹیج اٹ, بٹ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے اصل میں تھوڑا سا میڈیا کو بھی ذمہ داری کے ساتھ یہ دیکھنا پڑے گا کہ نمبر آف لاسز کیا ہیں. دیکھیں اگر میں 100 روپے کا کاروبار کرتا ہوں تو یہ کیا ممکن ہے کہ ہر سال 100 کے بدلے میں نے 10 روپے کمائے ہیں؟ یہ کبھی یہ بھی ہے میں نے 8 کمائے ہیں, کبھی یہ بھی ہے کہ میں نے 2 لاس کیے ہیں یا 10 لاس کیے ہیں. کچھ نہ کچھ ایشوز ہیں, ڈیفینیٹلی ہیں, بلوچستان سے بھی ایشو ہیں, بٹ وہ اتنے بڑے ایشوز جو اب آتے ہیں ٹیررزم میں, وہ فوکس ٹیررزم کرتے ہیں, ہم اس کے خلاف اس کو کانڈیم کرتے ہیں. لیکن ان جنرلی باس ٹریفک کو اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا, صرف اس کو نقصان ہوا جو پنجاب سے لوگ گئے ہیں ان کے اوپر زیادہ ٹیکس ہوئے ہیں. لیکن جو خود گوادر کے لوگ ہیں, اور گوادر کے ساتھ بھی آپ کو پتہ نا آپ کا ایک پورٹ لگتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں روٹ 250 کہتے ہیں, گوادر کے ساتھ ایک بارڈر ہمارا لگتا ہے. اسی طرح بہت سارے ادر دین بارڈر بھی ہم بنا سکتے ہیں کہ بھی ہمیں یہ سہولت ہے, ایمرجنسی میں ہم اپنی چیزوں کو سیدھا کر سکتے ہیں. لیکن اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ ولفلی دیکھے کہ پرائیویٹ بزنس مین کو کیسے انٹر کرنا ہے اور پرماننٹ پالیسیز کیسے لے کے آنی ہے. جو ہی آپ پرماننٹ پالیسیز لائیں گے آپ دیکھیں گے کہ اس کی ٹرانسپورٹیشن موڈ بھی صحیح ہو جائے گا, اس کے اسٹاکسٹ بھی بہتر ہو جائیں گے, اس کے اوپر انویسٹمنٹ بھی آنے شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے منصور ملک صاحب, سے جو آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے تقریباً 66 ارب 70 کروڑ روپے پھنسے ہوئے ہیں, یہ OCAC کے مطابق واجبات اور ادائیگیوں کی مد میں تاخیر چونکہ ان میں ہو رہی ہے, یہ بہت بڑی رقم ہے, اور اس کی وجہ سے بھی آئل مارکیٹنگ کمپنیاں جو ہیں وہ تھوڑا تذبذب کا شکار ہوتی ہیں. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے کئی دفعہ ہم سے بھی بات کی ہے کہ سر یہ دیکھیں گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ آپ اس پرائز پہ آئل بیچیں, جبکہ ہمیں پیچھے سے جو آئل لے رہے ہیں اس میں ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کا ٹیکسیشن ہے, لیویز ہیں, اور ادر دین جو ایک فریم ورک ہے وہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر جب ہم نے اس کو سستا دیا تو اس کا جو اسٹاک ہے اس کے اندر جو مائنس ہوا پیسہ تو وہ ہمارا کس کے پاس چلا گیا, وہ گورنمنٹ کے ذمہ لگ گیا. تو ہمیں اپنے سرکل ڈیٹ سے نکل کے لوگوں کو فری ہینڈ دینا چاہیے. یہ لاس پرائیویٹ کمپنیوں کو ہو نا اگر وہ آئل نہیں بیچتی. کیا دنیا میں کمپنیوں نے تیل نہیں بیچنا, کاروبار نہیں کرنا, ٹرانسپورٹر نے ٹرانسپورٹ نہیں چلانی؟ جب انہوں نے سب نے چلانا ہے تو پرابلم وہاں پہ ہے جہاں ہر فیصلہ گورنمنٹ نے کرنا ہے, اور گورنمنٹ نے ان کی کمپٹیٹیونیس کو کرنے کی بجائے کسی کو اوبلائج کر دینا ہے. دیکھیں بات یہ ایمانداری یا بددیانتی کی نہیں ہو رہی, بات یہ ہے کہ فیصلے کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ اگر سارے فیصلے گورنمنٹ کرے نیشنلائزیشن کی طرح تو پھر اس میں آپ دیکھ لیں کہ نیشنلائزیشن کے کتنے یونٹ آپ چلا سکیں. تو جب نیشنلائزیشن کے یونٹ نہیں چلا سکے تو نیشنلائز پالیسی کے جو امپیکٹ ہیں اس کو ختم کیے بغیر ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا منظور ملک صاحب, اس لیوی کی چونکہ آپ نے بھی بات کی ہے, لیوی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور جب پیٹرول کی قیمت ویسے کم ہوتی ہے تو لیوی بڑھا دی جاتی ہے, اور اس سے الٹیمیٹلی کوئی افیکٹ نہیں ہو پاتا ہے اوور آل قیمت میں. IMF کی انوالومنٹ کس حد تک اس کے پیچھے ایک وجہ ہے بہت بڑی؟
دیکھیں IMF کے لیے ہم نے کئی دفعہ بات کی ہے کہ IMF جو ہے ہم نے ان کو ایک پریزنٹیشن دی, ہم نے انہیں کہا کہ ہم یہ آپ ہمیں پیسے دیں گے, ہم اس طرح اس کو مینیج کریں گے, اس طرح کریں گے. اس کے اندر جو ہم نے باقی ادر دین اپنی گورننس بہتر کرنی تھی, جو ہم نے اپنی ڈپارٹمنٹوں کو شارٹ لسٹ کرنا تھا, جو ہم نے ادر دین جو ہماری ویسٹیجز ہیں اس کو کنٹرول کرنا تھا, وہ تو ہم نے نہیں کیا. تو پھر اس کا بوجھ بھی تو کہیں نہ کہیں ہم نے ڈالنا ہے. میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ سوئی گیس ہے, چاہے وہ آپ کی SNGPL کو دیکھ لیں, وہ آپ کے گھروں کو 6 گھنٹے گیس دیتی ہے, صبح 2 گھنٹے, 2 دوپہر, 2 شام کو. جبکہ اس کا جو لائن ورک ہے, لائن کاسٹ, ڈیپریسیشن, سٹاف مینجمنٹ اور سپروائزری سٹاف, نیم اٹ, سارے وہ سارے ملا کے 24 گھنٹے کے حساب سے. جی. اب مجھے بتائیں کہ 6 گھنٹے کے اوپر 18 گھنٹے کا جب آپ بوجھ ڈالیں گے تو لوگوں کو گیس بھی نہیں ملی, اور جو ہے مہنگائی بھی زیادہ ہوئی. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا باس کہ ایک گورنمنٹ, ایک پرائم منسٹر جو اتنے اور ایشو میں پھنسا ہوا ہے انٹرنیشنلی, نیشنلی, اور پھر جو درمیان کی جو بارگیننگز ہو رہی ہیں, جو تو ان کو آپ کہاں انگیج کریں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوری طور پہ لوگوں کو آزادی کی طرف لے کے جائیں, تاکہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو کہیں کہ بھائی آپ نے تیل لانا ہے, یہ صاحب اپنی جگہ کلوز ہے, کل سے پارکو اپنا تیل منگائے اور خود بیچے, اور گورنمنٹ کو صرف جو سیل ہوتی ہے اس کے اوپر ٹیکس دے. تو آپ دیکھیں گے ریورس ہونا شروع ہو جائے گا. بڑے اہم آپ نے بات کی ہے, بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. اور